رسول اللہ نے امام حسن علیہ السلام کی ولادت پر چراغاں کیا، اہتمام کیا. اس کے بعد آئے جب اپنی گود میں لینے کے لیے امام حسن علیہ السلام کو، تو بی بی ام فضل نے یہ کہا تھا کہ میں نے ابھی تک، بی بی ام ایمن نے کہا کہ میں نے ابھی تک غسل ولادت نہیں کیا. تو حضور نے غضبناک ہوتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم اسے طہارت دو گی اور طاہر کرو گی جسے اللہ نے دنیا کی طہارت کے لیے بھیجا ہوا ہے؟ دے دو مجھے. اور امام حسن علیہ السلام کو گود میں لیا حضور مکرم نے اور خاص پیار کیا. اب امام حسن علیہ السلام کی سیرت اب دیکھیے، بالکل بچپن سے اگر اس کو میں لے کے چلو تقریباً اب اچھا خاصا وقت تو گزر گیا ہے، لیکن بہرحال آپ امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیے، جب سن 1 سال یا 2 سال کا ہے وہاں سے شروع کی تھی. 1 یا 2 سال کا بچہ معمولاً اگر دنیا کے مزاج کے اعتبار سے ہو، تاریخ اسلام کا ایک نام ہے، بہرحال اب میں واقعہ سمجھانے کے لیے نام لے لیتا ہوں، ابو سفیان. اس نے آ کر مولا علی علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ رسول اللہ سے ہمیں کچھ مراعات، کچھ رعایت، کچھ ریلیکسیشن دلوا دیں. معاہدہ ہوا تھا جو ان کا آپس میں. تو مولا علی نے کہا کہ جو معاہدہ ہو چکا وہ ہو چکا. اتنے میں امام حسن علیہ السلام آئے. اب ان کی شامت تھی، انہوں نے امام حسن سے پوچھ لیا کچھ. انہوں نے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے نانا سے سفارش کروا کے ذرا میں رعایت دلوا دیں. امام حسن علیہ السلام آگے بڑھے. کتنا 1 سے 2 سال تک کا سن ہے یہ، اتنا چھوٹا بچہ. آ کر تاریخ میں لکھا ہے کہ ابو سفیان کی ناک کو ایسے مروڑا ہوئے امام حسن علیہ السلام، اور کہا کہ اے شخص تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے. اتنا چھوٹا بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اس کے بعد سبھی کچھ تجھے حاصل ہو جائے گا. یہاں آ کر یہ سفارش لگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لے. اور تاریخ گواہ ہے کہ ابو سفیان کا پورا خاندان یعنی بنی امیہ یہ ذلیل و رسوا ہوتے رہے حسن ابن علی کے ہاتھوں سے، چاہے وہ دربار حاکم شام ہو. اللہ جانے کتنی منزلیں جو میں آپ کو سنواؤں اور گنواؤں کہ جب ایک منصوبے کے تحت امام حسن علیہ السلام کو بلوایا گیا دربار میں، اور پہلے سے کچھ پلانٹڈ لوگ موجود تھے کہ جن میں سے ہر ایک سے یہ کہا گیا کہ تم بنی امیہ کی شان پڑھو گے. اور امام حسن علیہ السلام جب داخل ہوئے اور انہوں نے اپنے آبا و اجداد اور بنی امیہ کی شان پڑھنا شروع کی، اور اس کے بعد ان کے دماغوں میں یہ تھا کہ ان کا باپ یہ تو خاک نشین تھا حسن مصطفیٰ، یہ کیا کہیں گے اپنے بارے میں، ان کے پاس تو مال دنیا میں سے تھا نہیں کچھ. تو حاکم شام نے کہا کہ اے حسن تم بھی کچھ کہنا چاہو گے؟ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی حمد و ثنا اس بات پر کہ لو کنت علی ھذا المقام حولا فحولا، اگر میں رکوں اس مقام پر 1-2 دن نہیں، سال ہا سال، فاذکر ما آتانی اللہ من الفضل، اور میں وہ بیان کروں جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. تو لمحوں سے ہیں، سال ختم ہو جائیں گے، زمانہ ختم ہو جائے گا، وہ ختم نہیں ہوگا جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. پھر امام نے کہا امام حسن مجتبی وجہ اللہ، چہرے پر سرخی جلالت ہے، اور لسان اللہ لہجے میں امام حسن مجتبی علیہ السلام علی کا بیٹا بول رہا ہے، اور کہا نحن زین الجنان. پہلی بات تو یہ سنو، تم جنت میں چلے جاؤ تو بڑی بات ہے، جنت کی زینت ہے تو ہم ہیں. اللہ نے جب جنت کو خلق کیا ہے نا، یہ امام حسن علیہ السلام سنیے گا جملہ، جنت کو جب خلق کیا اللہ نے تو جنت نے ایک شکوہ کیا، تاریخ مطلب روایت ہے، جنت نے شکوہ کیا کہ اے پروردگار قد اسکنتنی من الضعفاء والفقراء، زیادہ تر ضعیف اور فقیر لوگ تو نے مجھ میں رکھے. اب جو زیادہ تر بڑے بڑے ہوں گے وہ جنت کی جو ہمسائی ہے، بڑے بڑے زیادہ پروٹوکول والے لوگ، زیادہ اب سارے تو نہیں لیکن بڑے بڑے مولوی حضرات، وہ کہ جو اہل بیت کے مقام اور منصب ان کی معرفت نہیں رکھتے یا معرفت رکھتے ہوئے جھٹلاتے ہیں. اب وہ کتنا ہی بڑا مولوی کیوں نہ، وہ تو جہنم میں ہی جائے گا، وہ کیا کرے. تو جنت نے شکوہ کیا قد اسکنتنی من الضعفاء والفقراء، زیادہ تر ضعیف مسکین لوگ آئیں گے مجھ میں. پروردگار یہ کیا بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قد زینتکی من الحسن والحسین، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ میں نے تجھے حسن اور حسین جیسے شہزادوں سے زینت عطا کی ہوئی ہے؟ فماست الجنہ کما تمیس العروس، تو جنت اپنے حسن پر ایسے اترانے لگی جیسے دلہن اپنے حسن پر ناز کیا کرتی ہے کہ اللہ نے مجھے حسن مجتبی سے زینت عطا کی ہے.
ہاں حسین مظلوم کربلا سے زینت عطا کی ہے. تو امام نے فرمایا، بہت غور کیجئے گا، زینتک من الحسن والحسن، کہ نحن زین الجنان وحجت الرحمن، رحمان کی حجت ہم ہیں. اس کے بعد بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے یہ قوت و طاقت عطا کی ہے کہ لو شئت، اگر چاہوں تو لجعلت العراق شاما والشام عراقا والرجل امراتا والامراۃ رجلا، اگر چاہوں تو میں شام کو عراق پر الٹ دوں اور عراق کو شام پر الٹ دوں، اور مرد کو عورت کر دوں اور عورت کو مرد کر دوں. ہائے ہائے. یہ کن فیکون کا مظہر بول رہا ہے یہاں پر. اب یہ بات ختم نہ ہوئی تھی کہ مجمع سے ایک بدنصیب اٹھا. اس نے کہا اے حسن یہ کیا بڑے بڑے دعوے کر دیے کہ عراق کو شام پہ پلٹ دو، شام کو عراق پہ پلٹ دو. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے وہ، اور مرد کو عورت کر دو، عورت کو مرد کر دو. امام نے اس کی جانب عین اللہ نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا اما تستحی ان تقعدی بین الرجال، تجھے کیا مردوں کے مجمع میں بیٹھتے ہوئے حیا محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ یہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام. اور ہمارا اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و علی. اگرچہ کہ یہ ضرور ہے کہ اس نے فوراً معافی مانگی اور امام حسن علیہ السلام نے اسے اپنی اصل حالت میں پلٹایا، یہ بھی تاریخ میں ہے. اس کے بعد کے جو آگے کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ بعض ذاکری کتابوں میں، لیکن یہاں تک آپ کو مل جائے گا کچھ اصل عربی منابع میں کہ اس نے آ کے معافی مانگی اور پھر امام حسن علیہ السلام نے اسے پلٹایا. کریم کریم اہل بیت تو لقب امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا ہے. جو دیکھیں جہاں سارے بدصورت ہوں وہاں خوبصورت کہلوانا آسان ہے، لیکن جہاں سارے ہی کریم ہوں، جہاں سارے خوبصورت ہوں وہاں قمر بانی ہاشم اپنے آپ کو کہلوانا، جہاں سارے ہی عطا کرنے والے ہوں وہاں کریم اپنے آپ کو کہلوانا. یہ کریم امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ہے، جن مولا کا دسترخوان بھی ایسا معروف ہے. دسترخوان پر سبحان اللہ، اے پروردگار تو ہمیں دنیا میں بھی امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان سے سیراب فرما اور سیر فرما، دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے، دنیا و آخرت میں یوں رہتے ہیں چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے. اللہ اکبر. یا علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ذرا غور فرمائیے گا. اب میں اس منزل پر آ گیا ہوں جسے سمجھنا بڑا ضروری ہے تاریخ کو اچھی طرح سے درک کرنے کے لیے. جب امام حسن علیہ السلام نے، اب حاکم شام اس نے سوچ رکھا تھا کہ میں نعوذ باللہ توہین کروں گا حسن کی، اور یہاں پر یہ ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہے دربار میرا، لوگ میرے، پیسہ میرا یہاں پر، اور شان بیان ہو رہی حسن ابن علی کی. تو اس نے مجمع کو سنبھالنے کے لیے، دربار میں اپنی گرفت کنٹرول کرنے کے لیے اس نے کہا حسن کچھ بھی تم کہہ لو اور کچھ بھی کر لو، انا خیر من کا، میں تجھ سے بہتر ہوں. کاش میں بات پہنچا سکوں جو اس کیفیت میں ہوں. مجھ جیسا کوئی کم عقل ہو تو سامنے پلٹ کر کہے تیری کیا حیثیت، انا خیر من کا، میں تجھ سے بہتر ہوں. امام حسن نے یہ نہیں کہا. اس نے کہا انا خیر من کا، میں تجھ سے بہتر ہوں. امام نے کہا معاذ اللہ نقول انا خیر من کا. ہائے 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 ہائے. اس نے کہا میں تجھ سے بہتر ہوں. امام حسن نے کہا میں تو پناہ چاہتا ہوں ایک ایسے وقت سے کہ مجھے کبھی یہ کہنا پڑ جائے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. امام اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امام حسن علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں یعنی میں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. مقابلہ تو بہتر اور کمتر تو وہاں ہو کہ جو کہ کچھ برابر کی ہستیوں کا ہوتا ہے. ہاں جہاں ایک طرف شجرہ طیبہ ہو دوسری طرف شجرہ خبیثہ ہو.
ایک طرف شجرہ مبارکہ ایک طرف شجرہ ملونہ ہو تو وہاں پر کیا مقابلہ، وہاں کیا کہا جائے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں؟ اللہ اکبر۔ تو حسن مجتبی علیہ السلام، وہ حسن علیہ السلام کی فضیلت، وہ حاکم شام سے کیا کہیں گے میں تجھ سے بہتر، وہ حسین کے امام ہیں۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، اور دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ حسین جنہیں امام کہیں وہ حسن ابن علی ہیں، حسین جن کی امامت میں رہیں مولا علی علیہ السلام کے بعد وہ ہیں حسن ابن علی۔ سبحان اللہ جی۔ تو یہ امام حسن علیہ السلام، اچھا بات میں نے امام حسن علیہ السلام کے کرم پر ایک لفظ آ گیا، ان کی شان پر، ان کی جو فضیلت کی گہرائی و گہرائی ہے اس پر کچھ باتیں بیان ہوں گے۔ قرآن میں امام حسن علیہ السلام کا ذکر دو مقامات سے میں نے آیتیں پڑھی، سورہ فجر سے، سورہ رحمان سے۔ ایک جملہ سن لیجیے گا، علم امام حسن علیہ السلام، وہ خود ایک اپنی مثال آپ ہے۔ یہ واقعہ تاریخ میں ہے کہ حضور مکرم تشریف فرمائے اور امام حسن علیہ السلام، وہ 4 برس کا ان کا سن تقریباً، حضور کی گود میں، اور ایک پرہیبت شخصیت داخل ہوئی مسجد میں۔ اب دیکھیں مثلا کویت میں بہت ساری پرہیبت شخصیتیں ہوں گی اس لیے کہ لاکھوں کی آبادی ہے۔ اب مدینہ میں اس وقت وہ چند ہی لوگ تھے، ایک دو تو پرہیبت شخصیتیں تھیں پرجلال، یا رسول اللہ تھے یا مولا علی تھے، اور تو کوئی اتنا خاص تھا نہیں۔ تو ایسی ایک جلالت والی ہستی داخل ہوئی کہ رسول اللہ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اب تقریباً صحابہ کرام ایک دوسرے کو جانتے تھے، مدینہ چھوٹا شہر تھا، انہوں نے کہا یہ کون سی ہستی جنہیں ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور رسول اللہ ان کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور وہ آئے اور انہوں نے آ کر رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ آپ سے میں کچھ سوالات پوچھنے آیا ہوں۔ حضور نے کہا کہ کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ آج میرے بڑے نواسے حسن سے پوچھ لیں؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں سبط اکبر امام حسن علیہ السلام کا ذکر کم ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ آج کی گفتگو منسوب رہے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے جی، کہ اور یقیناً امام حسین علیہ السلام آج راضی ہوں گے کہ ان کے برادر بزرگ اور ان کے امام مولا حسن مجتبی علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہو۔ تو سبحان اللہ، حضور نے کہا کہ کیا مناسب، آپ جائیں کسی امام جماعت کے پاس، ان سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھیں، ان کی گود میں ان کے نواسے بیٹھے ہوئے ہوں، 4 سال کے نواسے، وہ کہیں گے ان سے پوچھ لو۔ آپ کہیں گے کہ مولانا قبلہ ہم ان سے تو بہتر تھا کہ ہم، وہ خود ہی مجھے معلوم ہوتا، پھر میں ان سے کیا پوچھوں۔ اب لیکن چونکہ رسول اللہ نے کہا ہے اور وہ رسول کی معرفت رکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے تو میں یقیناً پوچھوں گا۔ اور وہ امام حسن علیہ السلام کو لے گئے مسجد کے کونے میں اور انہوں نے کچھ سوال پوچھے، اور جب واپس آئے تو حضور نے جو داہنے باہنے تھے نا لوگ، ان کا دماغ عقیدہ صحیح رہے اس خاطر ان بزرگ سے پوچھا کہ کیا آپ مطمئن ہو گئے؟ ان بزرگ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مطمئن ہو گیا، فرمایا یا رسول اللہ ویسے ہی مطمئن ہوا جیسے آپ سے مطمئن ہوا کرتا۔ ہائے ہائے یا علی، یا رسول اللہ میں ویسے ہی مطمئن ہوا جیسے آپ سے مطمئن ہوتا تھا۔ میں اختتام میں گفتگو پر آ گیا ہوں، میں ویسے ہی مطمئن ہوا جیسے آپ سے مطمئن ہوتا تھا۔ وہ چلے گئے بزرگ، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ کون تھے جو تشریف لائے تھے ابھی؟ حضور نے کہا وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جو ہم سے شرعی معاملات پوچھنے کے لائے تھے، اور ہم نے کہا کہ آج ہمارے بڑے نواسے حسن مجتبی سے پوچھ لیں۔ یعنی مجھے جملہ تو کہنے دیں، دیکھیں ہر ہستی ہوگی قابل احترام، لیکن جو خضر کو نہ پہچان سکے وہ اصحاب محمد ہیں، اور جو خضر کو پڑھا دیں وہ آل محمد ہے۔ یہ فرق ہے۔ اللہم صل علی محمد۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو جس کا جیسے آپ احترام کروائیں گے ہم ان کا احترام کر لیں گے، لیکن حسن اور حسین کے مقابل پر کوئی نہیں ہے۔ ایک کتاب ہے تجرید البخاری، اس میں ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، واقعہ لکھا ہوا ہے، میں نے حوالہ خاص اس لیے دیا کہ جا کے چکے، اس کو مختصر البخاری بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس
محمد ابن ابی بکر کی والدہ، تو ان کا ازدواج ہوا تھا حضرت ابو بکر سے، تو یہ آپس میں تشریف فرما تھے اور گفتگو ہو رہی تھی کہ کون افضل ہم میں سے، یہ گفتگو ہو رہی تھی آپس میں. تو حضرت اسماء بنت امیس نے کہا کہ میں آپ سے افضل ہوں اس لیے کہ میں نے رسول کی بیٹی کی خدمت کی ہے. تو انہوں نے سامنے پلٹ کر جواب دیا، جو تسجیل البخاری میں وہ سنا رہا ہوں آپ کو. انہوں نے کہا کہ میں آپ سے افضل ہوں اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں افضل ہوں اس لیے کہ اپنی ایک فضیلت مولا علی علیہ السلام کے گھر میں میں رہی ہوں اور بی بی فاطمہ کے گھر میں میں رہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے افضل ہوں اس لیے کہ میں ہجرت میں رہا ہوں رسول اللہ کے ساتھ. اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ دونوں ہستیاں تشریف لائیں رسول اللہ کے پاس اور کہ یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرما دیجیے. تو اس کتاب کا جملہ یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ دونوں جو یہ سوال کرنے کے لیے آئی ہیں اسماء بنت امیس، آپ افضل ہیں. اور جانتے وجہ کیا بیان کی اس مجلس میں نے اسے کیوں پڑھائے کہ آپ اس لیے افضل ہیں کہ جب حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی تھی تو آپ نے کار ولادت میں سیدہ کی مدد کرتے ہوئے دائی کا کام انجام دیا تھا. میں ایک جملہ کہنے لگا اگر آپ تک بات پہنچ سکے تو، یعنی جب حسن کی جو دائی تھی ان کا مقابلہ نہ ہو سکے تو حسن کی ماں کا مقابلہ کوئی خاک کرے گا کیا؟ حسن کے والد کا مقابلہ کوئی خاک کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. امام حسن علیہ السلام کی خدمت کرنے پر سبحان اللہ. یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور بالکل سادہ طریقہ تھا مولا کا. اپنی سواری سے بھی گزرتے تھے، کچھ غلام بیٹھے ہوئے تھے زمین پہ بیٹھ کے کھا رہے تھے. کہے صبت اکبر فرزند رسول کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے؟ امام حسن علیہ السلام فوراً گھوڑے سے اترے اپنے، ان کے ساتھ بیٹھ کر زمین پر انہی کے ساتھ انہی کا کھانا کھانے لگے. اور جب کھا چکے تو پھر امام حسن نے ان سے کہا کہ اب آؤ میرے دسترخوان پر، اب ہم تمہیں وہاں سیر کرتے ہیں. اور لے گئے پھر اپنے دسترخوان پر. ہائے ہائے ہائے، یہ دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کیا ہی شان ہے، کیا ہی شان ہے جی. پھر لے گئے اپنے دسترخوان پر، کیونکہ کریم ابن کریم اور اپنے دسترخوان پر اس انداز سے فیض فرمایا امام حسن علیہ السلام نے. اس خاطر ہے کہ امام حسن علیہ السلام، مولا علی نے تو ہمیشہ امام حسن اور امام حسین کو رسول اللہ کا بیٹا کہا. ہر باپ کے دل کی حسرت ہوتی ہے، ہر باپ کے دل کی حسرت ہوتی ہے کہ اگر میرے بیٹے نے کوئی کارنامہ انجام دیا تو وہ مجھ سے منسوب ہو. امام علی علیہ السلام نے اس فطرت کو بدلا. جنگ جمل کی بات ہے، جنگ جمل کا بڑا گہرا تعلق ہے خود امام حسن علیہ السلام کے جنازے سے. وہ آپ اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں، انشاءاللہ آپ اسے محسوس کریں گے. جی چلے، میں جو واقعہ سنا رہا تھا وقت تمام ہو رہا ہے، میں انشاءاللہ کل اس کو سناؤں گا کہ جنگ جمل میں اس کا تعلق رسول اللہ سے بھی بنتا ہے. اور کل گفتگو ہوگی از اول تاخر انشاءاللہ حضور مکرم پر، انشاءاللہ شان رسالت پر. ذرا محسوس تو کریں آپ بھی اور سننے والے بھی کہ جب شیعہ شان رسالت بیان کرتے ہیں تو وہ کیا شان رسالت ہوتی ہے. نبی کی گلیوں کی خالی تعریف کر دینا اور منزل ہے، وہ بھی تعریف کے قابل ہے، وہ تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میٹھا مدینہ کہہ دینا کچھ اور ہے، اور رسول کے نور کی تعریف جو امیر المومنین نے بیان کی ہے وہ بیان کرنا وہ کچھ اور منزل ہے. تو بس ایسی بات میں یہاں پر ختم کر رہا ہوں. مجھ سے میرے محترم صاحب نے بھی یہ کہا، میرے عزیز دوست نے، کہ امام بارگاہ اور اس مسجد کے خاص وقت اس پہ بات ختم ہونی ہے. تو مجھے اس پہ ایک مصرعہ یوں یاد آیا کہ اب کیا کیا جائے. بھائی ہے مدحت حسن کے عنوان نئے نئے، بے شمار عنوان. کس پہ بات کیجئے، کس پہ نہ. ہے مدحت حسن کے عنوان نئے نئے، اور لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن. یہ آپ نے بولنا ہے میرے ساتھ، لطیف آپ نے میرے ساتھ بولنی ہے. لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے نئے، اور جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں. جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں. ہے قلب جبرائیل میں ارماں، ہے قلب امام حسن علیہ السلام، ہے قلب جبرائیل میں ارماں نئے نئے. میرے ساتھ چلیں گے ایک منزل. امام حسن علیہ السلام کا آباء و اجداد کا پورا سلسلہ یہاں پر آ جائے گا اگر آپ میرے ساتھ ہیں. ہے مدحت حسن کے عنوان نئے نئے، لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن.
جھولا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں، ہے قلب جبرائیل میں ارماں، اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے، ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے، بھائی وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان۔ ختم ہو گئی بات، میل کیا بات پہنچ گئی۔ یہ ہے حسن کا شجرہ، یہ ہے حسن کا شجرہ، یہ ہے شجرہ طیبہ، اور تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ حسن کی اولاد حسین کی اولاد کے کام آتی رہی۔ امام حسن علیہ السلام کا تابوت ہے آج، لیکن دو جملے میں اولاد امام حسن پہ کہوں، کربلا میں تو آپ نے سن رکھا ہے قاسم ابن حسن قربان ہوئے اپنے چچا حسین ابن علی پر۔ کربلا میں دو ہی تو لاشیں ہیں کہ جو پامال ہوئے، ایک حسین کا لاشا، ایک حسن کے یتیم کا لاشا۔ جانتے ہو کیوں؟ اللہ جانے کیا کیا مصلحتیں ہوں۔ مجھ سے میرے بزرگ نے بھی کہا تھا دعاؤں کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے تشریف فرمائیں۔ آپ سب کے مریضوں کے شفا یابی کے لیے، وسعت رزق کے لیے، کریم اہل بیت کے ذکر پر، ان کے مصائب پر میں آپ سے دعا چاہوں گا، اور انشاءاللہ شامل دعا ہے آپ سب فرش اعضا امام حسن مجتبی علیہ السلام پر۔ ابھی تک یکم محرم سے ہمیشہ یہ مصائب پڑھے ہیں نا کہ حسین کے مصائب ہیں تو حسن پرسہ لینے آئے ہیں۔ آج میں جملہ بدل رہا ہوں، آج مولا حسن مجتبی کے مصائب ہیں، آج کربلا سے حسین پرسہ لینے کے لیے آئے۔ کون کون ہے کہ جو میرے بڑے بھائی حسن مجتبی پر رو رہا ہے؟ آج مدینے والے امام کا ماتم ہے، جن کی قبر جنت البقیع میں مسمار ہے، نہ وہاں کوئی روضہ ہے نہ وہاں کوئی مزار ہے۔ امام حسین یقیناً مظلوم ہے، لیکن اربعین پر دیکھا نا، کروڑوں لبیک یا حسین کہنے والے تھے، لیکن حسن کی قبر پر کوئی زیارت کرنے والا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی قبر آج تک مسمار ہے، نہ وہاں کوئی زری ہے نہ وہاں کوئی ماتم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے مظلوم ہیں، مسموم ہیں امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ کربلا میں دو لاشیں تھے کہ جو پامال ہوئے، ایک مولا حسن کے یتیم کا لاشا، ایک حسین کا لاشا۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ فضیلت میں امام حسن امام حسین شریک، ہر فضیلت میں جس روایت کو دیکھ لیں حسن اور حسین شریک ہیں۔ سیدہ شباب اہل الجنہ حسن اور حسین ایک ساتھ ہیں، تو مصائب میں بھی تو شریک ہونا تھا نا۔ جب حسین کا لاشا پامال ہونا تھا کربلا میں، تو حسن کی نیابت میں حسن کے بیٹے کا لاشا پامال ہوا۔ ایک فرق ہے، لیکن ایک فرق ہے، جانتے ہو کیا؟ حسین کا لاشا ان کی شہادت کے بعد پامال ہوا، حسن کے یتیم کا لاشا ان کی زندگی میں پامال ہوا۔ جب دائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے، امام حسین علیہ السلام جب قاسم ابن حسن کے پاس پہنچے تھے تو لاشا بکھرا ہوا تھا۔ حسین نے گٹھلی رکھی، یا علی مدد کہہ کے ٹوٹی ہوئی پسلیاں اٹھائے، یا علی مدد کہہ کے کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسن علیہ السلام کے یتیم کے لاشے کو، مجھے مصائب پڑھنے امام حسن کے، لیکن میں ایک جملہ کہوں گا، جب گٹری لے کر آئے نا، یہ سب سے منفرد انداز سے حسین لاشا لے کر آئے تھے خیمے میں، کہ بہن زینب حسن کے یتیم کا لاشا لایا ہوں، لیکن ماں کو نہ بتانا۔ بی بی زینب نے گجب سوال کیا کہ بھیا آپ کے ہاتھ تو خالی ہے، لاش کہاں ہے بھیا؟ کہ بہن یہ جو پیٹھ پر گٹھری دیکھ رہی ہے، اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں۔ یا حسن ابن علی ایھا المجتبی ابن رسول اللہ، اے مولا حسن مجتبی علیہ السلام، آپ کی اولاد قربان ہوتی رہی حسین پر۔ ایک اور امام حسن کے بیٹے ہیں جن کا نام عبداللہ ابن حسن ہے، وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک بچے نے یہ دیکھا کہ میرے چچا پر ابھی حملہ آور ہو رہے ہیں،
یہ سارے نانجیب. ابھی تلواریں چلنے والی تھی کہ ایک بچہ خیمے سے نکلا اور اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دیے تلوار کے. فَأَتَنَّهُ بِجِلْ مقتل کا جملہ یہ کہ بچے کے دونوں ہاتھ کھال سے لٹک گئے. پھر ایک تیر چلا فَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ بچہ امام حسین کے سینے سے چپک گیا. تیر ایسا لگا بچے پر حسنی سعادات قربان ہوتے رہے ائمہ علیہ السلام پر. آپ تاریخ میں جا کر دیکھیں حسن ابن علی ابن حسن مثلث ابن حسن مثنى ابن حسن مجتبی ابن علی ابن ابی طالب یہ سب شہید ہوتے رہے امام حسین علیہ السلام کی اولادوں پر. عبداللہ محض ہیں, محمد ابراہیم ہیں, یہ قید میں تھے کہ منصور دوانکی کی قید میں تھے کہ انہیں زندان بان نے کہا کہ جلدی نماز پڑھ لو, بادشاہ نے ایک تحفہ بھجوایا ہے. انہوں نے نماز مکمل کی, جب تحفے کو کھولا تو جوان بیٹے کا سر موجود تھا, اس میں محمد نفس زکیہ کا سر موجود تھا. انہوں نے سر گود میں لیا اور فرمایا کہ ہاں اے بیٹا یہی حق ہے کہ حسن کی اولاد قربان ہوتی رہے حسین کی اولاد پر. اللہ اکبر. یہ تاریخ کاش وقت ہوتا تو میں اس کو تفصیل سے پڑھتا کہ کہاں کہاں حسنی سادات کیسے شہید ہوئے. یا اللہ, دیکھو بات کو میں لے آیا. امام حسن مجتبی کو ایک مرتبہ زہر نہیں دیا گیا, کئی دفعہ زہر دیا گیا. اور جو شب 28 صفر زہر دیا گیا نا وہ تو پانی میں دیا گیا. جادہ بنت اشس, اگر گھر میں دیکھو کوئی بھی تکلیف باہر ہو انسان کو تو گھر میں آ کر اپنی زوجہ سے بات کرتا ہے, لیکن اب جس کی بیوی ہی اس کی اپنی قاتل ہو. امام حسن علیہ السلام کے بستر پر ساتھ میں ایک سراہی رکھی ہوتی تھی پانی کی. امام حسن علیہ السلام رات کے وقت بیدار ہوئے, اس پانی میں زہر ملا ہوا تھا. امام علم امامت سے تو جانتے ہیں, لیکن امام نے فرمایا کہ ہم اپنی موت کو خود اختیار کرتے ہیں باذن پروردگار. بہرحال وہ امام نے پانی پیا, دفعتاً فرمایا کہ میرا کلیجہ چیر گیا. کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کر لگن میں گرنے لگے. ہائے 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 ہائے. امام حسین علیہ السلام آئے تو بہت زیادہ گریہ فرما رہے تھے کہ بھئیہ آپ گریہ نہ کریں, اس لئے کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. اے بھئیہ حسین جیسے آپ کے مصائب کا دن ہے ویسے کسی کے مصائب کا دن نہیں ہے. اس لیے کہ کسی امام کی شہادت کے بعد ان کے بچوں کو تماچے نہیں مارے گئے, کسی امام کی شہادت کے بعد ان کی بہنوں کے سر سے چادر نہیں چھینی گئی. یہ حسین ابن علی کا مقدر تھا. قاسم بھی یتیم ہوئے, باپ کے لاشے سے لپٹے ہوئے. اللہ اکبر. 3 برس کے قاسم تھے, یتیم ہو گئے. آخری جملوں پر آ گیا, وقت بھی نہیں بچا زیادہ. انشاءاللہ پھر کل اور تھوڑے تفصیل مصائب پڑھیں گے. امام حسن علیہ السلام کا کل اور ذکر کریں گے اور رسول اللہ کے مصائب پڑھیں گے. رسول اللہ کے مصائب نہیں پڑھے جاتے, کم پڑھے جاتے ہیں. میں کل انشاءاللہ رسول اللہ کے مصائب پڑھوں گا آپ کی خدمت میں. رسول اللہ پر کیا ظلم ہوتا رہا. اللہ اکبر. امام حسن علیہ السلام جب بس کلیجے کے ٹکڑے گر گئے, میں کہوں گا حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ہوئے, حسین کی لاش کے ٹکڑے ہوئے. بہت حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت ہوئی, لیکن مدینہ میں نہیں ملتا کہ حسین نے یہ کہا کہ الان انکسر ظہری, اے حسن آپ کے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. کیونکہ ابھی عباس جیسا بھائی ہے نا, جب فرات پر عباس گرے شانے کٹا کر, وہاں فرمایا الان انکسر ظہری, عباس تیرے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی. امام حسن علیہ السلام کا جنازہ تیار ہوا اور آخری جملے پر آ گیا میں. آپ نے دیکھو امیروں کے جنازے بھی دیکھے ہوں گے, غریب کے جنازے بھی دیکھے ہوں گے. کوئی غریب سے غریب کا جنازہ بھی دیکھا ہے جو ایک بار گھر سے قبرستان گیا ہو اور قبرستان سے دوبارہ گھر واپس آیا ہو؟ یہ امام حسن غریب زہرا کا جنازہ تھا. حسن کا جنازہ چلا, مروان نے آ کر پہلے کہا کہ خلیفہ سوم تو دفن ہو مدینہ کی سرحد پر اور حسن دفن ہو روضہ رسول میں, یہ میں نہیں ہونے دوں گا. ابن عباس آگے بڑھے. اب دیکھیں کتنی مظلومیت ہے امام حسن کے جنازے پر. ابن عباس آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ دیکھو اچھا اگر تم دفن نہیں ہونے دینا چاہتے. حسین نے کہا ہم فقط ایسا کرتے ہیں کہ قبر رسول سے زیارت کروا کر لے کر آتے ہیں.
یہ خود نواسے ہیں رسول اللہ کے، انہیں دفن ہونے کی اجازت نہیں ہے رسول اللہ کے پہلو میں، کہ ہم فقط رسول کی قبر کی زیارت کروا کے لے کر آتے ہیں۔ مروان نے کہا میں یہ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اب وہاں پر بحث ہو رہی تھی، یا اللہ حسن کا جنازہ رکھا ہوا ہے وہاں پر گفتگو ہو رہی کہ مولا حسن کا جنازہ آگے جائے گا یا نہیں جائے گا۔ ہائے 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 ہائے، ایک منزل وہ آئی، اللہ جانے حسین نے عباس کو کیسے روکا ہوگا۔ عباس جلال کے عالم میں تھے، حسین نے روکا کہ عباس یہ مدینہ ہے، یہ کربلا نہیں ہے عباس، نہ بھائی کی وصیت پر عمل کرنا ہے، یہاں پر صبر کرنا ہے۔ یہاں تک کہ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک عورت اپنے مقام سے باہر نکلی، 40 تیر بردار ساتھ میں تھے اور تیر برسنا شروع ہوئے۔ اس نے کہا کہ کیا تم میرے گھر کے اندر آ جاؤ گے؟ میں نہیں آنے دوں گی حسن کا جنازہ۔ اتنے تیر برسے کہ واپس پلٹا حسن کا جنازہ۔ جب واپس گھر میں پلٹا تو وہ سفید کفن تھا، وہ سرخ ہو چکا تھا۔ بی بی زینب نے فرمایا بھیا حسین میں نے تو سفید کفن دیا تھا، یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ آخری جملے پر آ گیا میں امام حسن علیہ السلام جس کے دل میں جتنا دم ہے فاطمہ الزہرا کو مرسا پیش کر دیا جائے۔ فاطمہ کے بچے کی شہادت بھی ہے، بیوی کے بابا کی شہادت بھی ہے، رسول اللہ بھی دنیا سے اسی تاریخ پر گئے، مولا حسن مصطفیٰ بھی اسی تاریخ پر گئے۔ کب بہن زینب یہ کفن سرخ ایسے ہو گیا کہ امت نے تیر مارے ہیں، آؤ تیروں کو نکال لیں، کفن کو بدلا گیا۔ میں کہوں گا اے مولا حسین 2 دفعہ کفن مل گیا، سلام اس حسین پر جس کا لاشا 3 دن تک کربلا کی زمین پر رہا۔ میں کہوں گا اے بی بی زینب آپ نے تیر نکالے مولا حسن کے جنازے سے، کربلا میں حسین کے لاشے سے تیر کیوں نہ نکالے؟ بی بی جواب دیں گی مدینہ میں زینب کے ہاتھ کھلے تھے، کربلا میں زینب کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ یا حسن یا حسین